نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا عمیر۔ تمام لسنرز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، آج میں آپ کو جریج کا ایک واقعہ سناؤں گا جو کہ بنی اسرائیل کے رہنے والے تھے اور اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتے رہے۔ دوستوں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی اور تیسرے بچے نے جریج کے حق میں گواہی دی۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جریج بنی اسرائیل کا رہنے والا ایک نہایت نیک برگزیدہ اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا۔ اس نے ایک جھونپڑی بنائی جو گرجا گھر نما کی تھی۔ اس میں وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں محور رہتا، اسی کی عبادت میں لگا رہتا۔ وہ انتہائی نیک برگزیدہ اور قابل احترام شخص تھا۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ وہ عبادت میں محو تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ جریج کی ماں آئی وہاں۔ بہت مسافت طے کی انہوں نے، بہت فاصلہ تھا جو وہ طے کر کے وہاں پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے آواز دی، اے جریج، لیکن جریج نماز میں تھا۔ جریج نے دل میں سوچا کہ میری ماں آئی ہے، اے خدا میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اتنا سوچا تو نماز پڑھتے رہے۔ ماں چلی گئی۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، ماں آئی، انہوں نے آواز دی۔ جریج نے پھر سوچا، پھر نماز پڑھتے رہے، وہ پھر چلی گئی۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، انہوں نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پھر ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے۔ اب وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے، لیکن ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی تھی۔ ساتھ ہی بنی اسرائیل میں آپ کے پاس چہمگوئیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ کسی نے بھی یہ نہ سوچا کہ ہم اس کی طرح بنیں۔ سب حسد کرنے لگے کہ وہ عبادت میں محو رہتا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس کو اپنی طرح بنا لیں، اس کو بھی بدکاریوں پر لگا دیں۔ عورتیں اللہ کے احکام کو بھلا چکی تھیں، بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ عورتیں سنگھار کرتی اور مردوں کی محفلوں میں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ مرد بھی ان سے لطف اندوز ہوتے۔ زناکاریاں عام ہو گئی، بدکاریاں عام ہو گئی، فحاشی عام ہو گئی۔ ساتھ ہی اس بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے جھانسے میں لے سکتی ہوں۔ تو سب اس کی بات پر رضامند ہو گئے۔ وہ جریج کی عبادت گاہ کی طرف گئی، خوب بناؤ سنگھار میں تھی۔ اس نے جریج کو اپنے جھانسے میں لینے کی بہت کوشش کی، اپنے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، لیکن جریج نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ دوستوں، وہ تھا اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ، وہ کیسے دیکھتا اسے؟ تو اسے ایک پلان بنایا
اس نے ایک سازش سوچی۔ ساتھ ہی ایک چرواہ کی جھونپڑی تھی، وہ وہاں گئی۔ چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے بستی میں یہ رونا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ بستی والے تو پہلے ہی اس طرح کی کسی بات کی طاق میں تھے کہ ہم کب جریج پر کوئی الزام لگائے اور وہ بھی ہماری طرح کا ہی ہو۔ تو سب جریج کی عبادت گاہ کی طرف گئے، اسے گھسیٹا، باہر نکالا، مارا، اس کی عبادت گاہ توڑ دی۔ تو جریج نے جب انہیں مارنے کی وجہ پوچھی تو سب نے فرمایا کہ اب تم نیک بنتا ہے، یہ تیری بدکاری کا نتیجہ ہے، یہ بچہ تیری بدکاری کا نتیجہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس بچے کو مجھے دو۔ انہوں نے بچے کو اس کو دیا تو اس نے اجازت لی کہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچے کے پیٹ کو دبا کر کہا کہ اے بچے بتا تو کس کا بچہ ہے؟ تو بچہ، شیر خوار بچہ، اللہ کے حکم سے بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں چرواہ کا بچہ ہوں۔ سب اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، اس کے پاؤں پڑنے لگے۔ سب نے کہا ہم تیری عبادت کا سونے کی بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا سونے کی نہیں، میری جیسی جھونپڑی تھی مٹی کی ویسی ہی بنا دو۔ دوستو، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکام مانتے ہیں، اللہ بھی ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کی عزتوں کا پاس رکھتا ہے۔ اور تو ساتھ ہی دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کو بھی راضی رکھنا پڑے، کیونکہ جب ماں کے منہ سے بد دعا نکل جائے تو وہ بھی عرش پر پہنچتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ دوستوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملیں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں۔ اللہ نگہبان۔